اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں سر، اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اس دفعہ 6 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر 38% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، اور ایجوکیشن کے بجٹ کے اندر 18% کا اضافہ کیا گیا ہے سر ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر پورے پنجاب کے اندر ہم نے سر 135 ارب روپے کی زمینیں واگزار کرائی ہیں۔ اس کے علاوہ سر حکومت پنجاب اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناطے بلوچستان کے اندر 3 پروجیکٹس کرنے جا رہی ہے سر۔ ایک خاران کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج، اور تفتان کے اندر زائرین کے لیے کمیونٹی سینٹر، اور تربت میں ایک 100 بیڈ کا ہسپتال، جن پر 1.25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ سر ہم نے پنجاب میں ڈاکٹر، انجینئر، پولیس اور سول افیسر کی صلاحیتوں کا اعتراف کے طور پر انہیں مزید سہولتیں دے رہے ہیں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں سر۔ عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کی گرانٹ میں 1.5 ارب روپے دیے جا رہے ہیں سر۔ جناب اسپیکر، جہاں تک پولیس کی بات ہے، پہلی دفعہ 10,000 کانسٹیبل کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے، اور پولیس کو 600 نئی گاڑیوں کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اور 45 نئے تھانے بنائے جا رہے ہیں، اور 101 تھانوں کے لیے قائم کرنے کے لیے اراضی کی منظوری دی جا چکی ہے سر۔ ریسکیو 1122 سر انسانی خدمت کی یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا دائرہ کار ہم پورے پنجاب تک، تحصیل لیول تک بڑھا رہے ہیں۔ 15 سال کے بعد ان کا سروس سٹرکچر ہم نے بنایا، اور ان کے الاؤنسز کی ہم نے منظوری دی ہے، اور موٹر سائیکل ایمبولینس سروس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سر ہیلتھ میں 483 ایمبولینسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ان کے لیے ہم نے فنڈز فراہم کر دیے ہیں، جو پنجاب کے دیہی علاقوں میں سروس دیں گی۔ جناب اسپیکر، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ماڈل بازار کا دائرہ کار تحصیل لیول تک بڑھایا جا رہا ہے، اور 36 اضلاع میں 1 سال کے اندر ہم نے 3.5 کروڑ افراد کو ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیں سر، جو کہ پنجاب کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے سر۔ نوجوانوں کے لیے سر پسک کے تحت 9.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ 25,000 سے لے کر 50 لاکھ تک کے قرضے دے گی سر۔ کفایت شعاری کی پالیسی کے تحت ہماری کیبنٹ کمیٹی نے 61 ارب روپے کی ضمنی گرانٹس پروجیکٹ کیے ہیں سر، اور سی ایم آفس کا خرچہ 37% کم کر دیا گیا ہے، اور سر 12,000 ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل کی بھرتی کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپروول دے دی ہے، جن پہ کام جاری ہے سر۔ اس بجٹ کے اندر ہم تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ایمرجنسی سروسز کو بہتر اور اپ گریڈ کریں گے، اور صوبہ میں 12 نئے ہسپتال بڑے بنائے جا رہے ہیں سر۔ اور تعلیم، جو کہ ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے، اس کے اوپر ہماری بہت فوکس ہے۔ پنجاب کے اندر سر 7 یونیورسٹیوں کے ایکٹ منظور ہو چکے ہیں، اور پروجیکٹس تیزی سے اپنے مراحل طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی کیمپس ضرور بنائے گی سر۔ سرکاری خزانے سے 1 روپے خرچ کیے بغیر زیرو فنانشل امپیکٹ کے تحت 1227 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلے فیز کے تحت دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہائی اسکول، اب مڈل اسکول کو ہائی اور ہائی کو ہائر سیکنڈری کا درجہ انشاءاللہ دیا جائے گا سر۔ ہم سر ریونیو بورڈ میں اصلاحات لا رہے ہیں، اور لینڈ ریکارڈ سسٹم کو فعال کیا جا رہا ہے، اور نمبرداری سسٹم کو بھی فعال کیا جا رہا ہے سر۔ اگلی مالی سال کے اندر سر ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور میونسپل سروسز پروگرام اور رورل ایسیسیبلٹی پروگرام کو جاری رکھیں گے، جن کے فنڈز ہمارے منتخب اراکین کی مشورے کے ساتھ خرچ ہوں گے سر۔ پنجاب کی تاریخ میں سر پہلی مرتبہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے ریکارڈ پروکیورمنٹ کی ہے ویٹ کی سر، جو کہ 41 لاکھ میٹرک ٹن ہے،
اور اس کی ریلیز کی پالیسی انشاءاللہ کل کیبنٹ سے فائنل کی جائے گی سر۔ جناب اسپیکر، قیام پاکستان سے لے کر آج تک پنجاب کے اندر 3 اسپیشل اکنامک زونز تھے، اور اس قلیل عرصے کے اندر ہم نے 13 اکنامک زونز سر اسٹیبلش کیے ہیں، جن کے اندر 7 کی اپروول فیڈرل گورنمنٹ دے چکی ہے سر۔ یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کی ویژن اور ان کی صنعتی سرگرمیوں، ان کی جو پالیسی ہے اس کے تحت روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سر۔ جناب اسپیکر، ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ گزشتہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کو کسی نہ کسی جواز کے تحت یا تو بند کر دیا جاتا تھا یا ان کی رفتار سست کر دی جاتی تھی، جن کی مثال پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت ہے، جس کو 10 سال تک روکے رکھا گیا، لیکن ہم نے اس روایت کو ختم کیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم میٹرو بس کو بھی چلا رہے ہیں اور آرنج لائن میٹرو ٹرین کو بھی چلا رہے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں سر۔ جناب اسپیکر، صرف یہی نہیں، پنجاب میں بہت جلد انشاءاللہ ہم میگا پروجیکٹس بھی لے کے آئیں گے، جو کہ وزیر اعظم کی رہنمائی اور پالیسیوں کے تحت یہاں خوشحالی آئے گی سر۔ اور اس ایوان کو سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قلیل مدت کے اندر اس نے ریکارڈ قانون سازی کی ہے، جو کہ جس کی مثال قابل تقلید ہے سر۔ جناب اسپیکر، پسماندہ اور محروم اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کا خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے سر۔ جنوبی پنجاب کے لیے 33% فنڈز رنگ فینس کیے گئے ہیں تاکہ ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ میں 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اپنے کیے گئے ایک وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کی اسامیاں منظور کی گئی ہیں، اور آج آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی، میرے یہاں آنے سے قبل ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کے عہدوں پر افسران کی تعیناتی کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، اور وہ کل سے اپنی جائے تعیناتی پر رپورٹ کریں گے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت شفافیت اور میرٹ پر یقین رکھتی ہے، اور افسروں کی تعیناتی میرٹ پر کی جاتی ہے، اور افسروں کو سیاسی دباؤ سے بالکل آزاد ہو کر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، جس کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری حکومت، میری سیاسی اور انتظامی ٹیم، ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں سر۔ میں آخر میں جناب اسپیکر، صوبائی اسمبلی کے اسٹاف، فائنانس ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، کیبنٹ ونگ، ان کو 3 اضافی تنخواہیں بطور اعزازیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپوزیشن کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس آئینی پروسیس میں حصہ لیا، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کا، میں پورے ایوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ کہ اپنا شیوا ہے زمانے میں جلاتے ہیں چراغ، اپنا شیوا ہے زمانے میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اظہار خیال کر رہے تھے پنجاب اسمبلی اراکین سے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے بجٹ میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اعلان کے بعد غوث پور کے شہریوں نے شدید غصے کا اظہار